الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات کے بعد سامعین اکرام، جیسا کہ پچھلے بیان میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تک کی بات کی تھی آپ سے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دونوں بازو کٹ جاتا ہے اور مسکیزہ بھی پھٹ جاتا ہے اور پانی بکھر جاتا ہے اور خیمے کے قریب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سواری رکتا ہے، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہیں، آپ نے ان کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر خیمے میں لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت واقعہ ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تمام ماجرا ہونے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کے لشکر کے قریب گئے، اور جانے کے بعد آپ نے ان کو آخری دفعہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، اس روئے زمین پر میرے علاوہ تمہارے نبی کا نواسا کوئی نہیں، اور میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے حوالہ دیا کہ میں حضرت علی کا اولاد ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر ہوں۔ آپ نے کوفیوں کو آخری حجت تمام کرنے کے لیے تمام معاملات بتائے، لیکن بدبخت کوفیوں کے، یزیدیوں کے یہ تمام باتیں انہیں بے اثر گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجت تمام کر کر خیمے کی طرف تشریف لاتے ہیں، اور پھر اسی دوران ایک کوفیوں کے اندر سے سپہ سالار جن کا نام حضرت حر تھا، وہ نکل کر آتے ہیں اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ 22,000 کے لشکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک بندے کو ہدایت عطا فرمایا، اور وہ نکل کر باطل سے نکل کر حق کی طرف وہ شامل ہو گیا۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں کہ امام نے اپنے چھوٹے بچے، شیر خوار بچے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے۔ پوری تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں کہ کہیں پر بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو گود سے اتارا گیا ہو، زمین پر لٹایا گیا ہو، نہیں، ایسا نہیں ملے گا۔ اس کی ایک اسباب ہے۔ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی سکینہ کے گود میں
کبھی شہربانوں کے گود میں، کبھی زینب کے گود میں، کبھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں ہوتے تھے۔ اور جب یہ سونے کا ان کا وقت آتا تھا تو ان کے لیے پالکی یعنی کہ جھولا بنا دیا گیا تھا، اور اس جھولے میں آپ کو ڈال دیا جاتا تھا۔ اس میں ایک حکمت یہ ہے جو مجھے ناچیز کے سمجھ میں آتی ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر لیٹایا نہیں۔ اس کی وجوہات یہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دادا ہیں، اور ان کے اولاد حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگل میں جب آپ کو زمین پر لٹایا اور پانی کے تلاش کے لیے آپ جب صفا مروہ پہ دوڑیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی کے رگڑ زمین پر جب مارا تو زمین پھٹا اور زمین سے پانی نکل پڑا، اور جس کا نام آب زمزم رکھا گیا۔ تو اسی وجہ سے کربلا کے سرزمین پر بھی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ نہیں لٹایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کے پیر کے ٹھوکر سے زمین پھٹے اور زمین کا سینہ چاک ہو جائے اور یہاں کوئی دوسرا آبی زمزم کے جیسا پانی نکل آئے، کیونکہ آل رسول تھے یہ، اور آل رسول کا مرتبہ وہی جانتا ہے جو عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سرشار ہوتا ہے اور حق و باطل کا امتیاز رکھنے والا ہوتا ہے۔ اسی درمیان حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہوئے تو اس طرف سے آپ جنگ کا آغاز ہو گیا، اور حضرت حر جو ہے یزیدی لشکر سے اس طرح بہادری شجاعت کے ساتھ لڑے کہ ہزاروں کے لشکر کو آپ نے کاٹ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اسی طرح حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے 4 بھائی اور بھی تھے۔ ایک کا نام حضرت ابو بکر بن علی تھا، ایک کا نام عمر بن علی تھا، ایک کا نام عثمان بن علی تھا، ایک کا نام علی بن علی تھا، یعنی کہ یہ 4 صاحبزادے بھی آپ کے ساتھ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور پھر اس کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی آپ کے ساتھ شامل تھے۔ تو یہ ملا کر ٹوٹل 72 افراد تھے یہ لوگ، اور پھر 22,000 کے لشکر کے سامنے ایک جاتے اور اسی طرح اپنے مہارت دکھاتے اور کوفیوں کو قلم کرتے، وصل جہنم کرتے رہے، اور آخرکار ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ آخرکار جب سارے شہید ہوئے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی اکبر کھڑے ہوئے اور کہا بابا جان مجھے اجازت دیں، اب میں ان کے ساتھ لڑوں گا، جاؤں گا جنگ پہ۔ حضرت امام علی مقام جوان بیٹے کی درد آپ کے پاس موجود تھا، آپ نے جب ان کی دعائی سنی تو آپ نے ان کو بھی اجازت دیا اور وہ بھی رن کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت علی اکبر جب گئے تو جوان مردی کے ساتھ لڑے، شجاعت و بہادر کے ساتھ لڑے، اس طرح سے لڑے کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ واقعی کوئی حضرت شیر علی خدا رضی اللہ تعالیٰ کا پوتا اس انداز سے لڑ رہا ہے، جس طرح دادا بہادر تھے اسی انداز سے آپ لڑے اور وصل جہنم کیا کافروں کو، یزیدیوں کو، اور اس کے بعد آپ کو پیاس نے ستایا، آپ خیمے کی طرف لوٹے آئے، پھر آپ نے یہاں سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی کا طلب کیا، آپ نے زبان کو آپ کے منہ میں دیا، اور پھر حضرت علی اکبر دورے نکلے اور رن پہ روانہ ہو گئے۔ اور جب آپ دوبارہ گئے تو کوفیوں کے لشکر کو اس طرح مولی گاجر کے جیسا کاٹا کہ وہ چاروں طرف سے آخرکار انہوں نے دیکھا کہ تن تنہا اس طرح سے ہم لڑیں گے تو یہ نوجوان ہم سب کو وصل جہنم کر دے گا۔ آخرکار انہوں نے چاروں طرف سے گھات لگائے اور امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کا برسات کر دیا، اور اسی طرح حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے پے در پہ سارے معاملات چلتے رہے، اور آخرکار سارے اہل بیت اطہار کی شہادت ہو گئی، سوائے سردار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب جو ہے شہادت نوش فرما گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔